السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کے میاں جاوید لطیف الیکشن میں ہونے والی بھرپور دھاندلی کے باوجود ہار گئے اور اس جگہ سے ہارے ہیں شیخ پورہ سے، جسے وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور خود کو وہاں کا بادشاہ سمجھتے تھے۔ ناظرین، منصور علی خان کے شو میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو آپ بھی سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میاں جاوید لطیف بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کچھ شکست ان کے دماغ پر اثر کر گئی ہے کہ ان کا ساری دنیا کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے اور وہ کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے اور ہر جواب کو آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ ناظرین، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں اور اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ کتنے ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں آپ؟ اچھا نہیں دیکھیں، مجھے تو چھوڑ ہی دیں، مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ۔ I'm sorry, this is a very cruel joke، مجھے نہیں کہنا چاہیے، بٹ come on میاں صاحب، ایک حقیقت ہے بھائی، آپ کہیں جو بھی آپ کہیں میں سنوں گا۔ اس الیکشن میں ثبوت بہت سے ایسے سامنے آئے ہیں کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھاندلی ہے۔ سر ایک منٹ، یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھوں، آپ کی پارٹی حکومت بنانے لگی ہے میاں صاحب، آپ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے لگے ہیں۔ یہ اس پارلیمنٹ میں اگر ہم حکومت بنائیں گے تو یہ بد دعا ہے آپ کی، کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی، اور جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ مسلط کرتے ہو، نگران بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ اور میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو آزاد لوگ ہیں یا ایک جماعت کے حمایت یافتہ لوگ ہیں جن کی اکثریت آج نظر آ رہی ہے، یہ دلائی گئی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف، بالکل میں کہہ رہا ہوں ان کو دلائی گئی ہے، بالکل دلائی گئی۔ ہمیں تو یہ تاثر آپ کی پارٹی کے بارے میں اگر ہماری پارٹی کی طرف آپ کا تاثر جا رہا ہے، کیا اس طرح اس کے لوگوں کو لایا جائے گا کہ 3 دن بعد اس کا ایک کا رزلٹ آ رہا ہے کہ یہ جیت رہا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب آپ تو بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا ہے، آپ کا فارمولا یہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں، مجھے ابھی بھی میرا نا وہ دماغ ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف خواجہ آصف صاحب کے حلقے کا ذکر ہوا، میاں صاحب کے حلقے کا ذکر ہوا، اس طرح اور بھی چند حلقے، وہ تو پوری طرح ایاز امیر صاحب کا حلقہ ہے، وہ پن پوائنٹ ہوا کہ جی یہاں پہ 30 40 50 ہزار کی لیڈوں سے ہم جیتے ہوئے۔ مسلم لیگ نون نے ابھی تک کوئی دھاندلی کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کسی حلقے کا نہیں کہا، آپ کے حلقے تک نہیں کہا گیا۔ پارٹی نے کوئی پوزیشن نہیں لی کہ جی میاں جاوید لطیف کے حلقے کے اندر جو ہے وہ تحقیقات کی جائے، میاں جاوید لطیف کو ہرایا گیا۔ کیا میرے حلقے کا جو سروے ہے 30 اور 70 کا لوگ کہتے تھے مقابلہ ہے، تو میں پھر 40 پہ کیوں آ گیا اور 60 پہ کوئی دوسرا چلا گیا؟ میاں صاحب آپ لیکن اس پہ سروس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جی سروس ہمارے حق میں تھے، سروس تو غلط بھی ہوتے ہیں، سروس تو امریکہ میں بھی غلط ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی غلط ہوتے ہیں۔ ہو گئے ایک سیکنڈ، اب مجھے یہ بتائیں نا، اس سے پہلے ہوتا تھا کوئی 2 مہینے پہلے کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، ہم لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں 2/3 اکثریت ملے گی، کوئی کہتا تھا نہیں ہمیں سادہ اکثریت ملے گی، تو ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے، کون لے کے آیا ہے؟ عوام لے کر ہیں، عوام نے ووٹ ڈالا ہے۔ اچھا، اگر عوام نے ووٹ ڈالا ہے تو پھر اس کو دھاندلی زیادہ الیکشن کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہماری تو ٹوٹل میجورٹی ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف جو کہے گی وہ حرف آخر ہے اور جو عوام کہے گی وہ نہیں؟ نہیں، لیکن آپ کی پارٹی تو میاں صاحب کمپلین ہی نہیں کر رہی نا، آپ مجھے بتائیے۔ اچھا چلیں، میں آپ کو 5 حلقے بتا سکتا ہوں یا 5 سے 10 حلقے میں بتا سکتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ ہمارے تھے، ہم سے لے لیے گئے۔ آپ مجھے 10 حلقے بتائیں وہ کون سے حلقے ہیں جو نون لیگ کہے کہ جی ہمارے تھے، ہم سے لے لیے گئے۔ میں عرض کرتا ہوں، میرا حلقہ لے، 1 برجیز طاہر، 2 محسن شاہ نواز رانجھا، 3 خرم دستگیر۔ محسن شاہ نواز رانجھا اپنی ہار ایکسیپٹ کر چکے ہیں، میرے چھوڑ دیں، مجھے پتہ ہے نا، اب ہار تو تسلیم بہت اور بھی لوگ کر رہے ہیں، مجھے بھی آپ کہیں۔ سعد رفیق صاحب نے بھی کیا، نہیں میں ان کا نام نہیں لے رہا، میں کتنے آپ کو نام سر فیصلہ آباد دیکھیں، اچھا جن کے فیصلہ آباد سویپ ہو گیا، گجرانوالہ ہاتھ سے نکل گیا، آپ کے سامنے ہے نا۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، میرا NA 115 ہے، میرے ساتھ والا حلقہ NA 114 ہے، یہ انقلاب NA 115 میں آ گیا تو وہ انقلاب 114 میں کیوں نہیں آیا؟ یہ سب میں آپ کے خیال میں ویک ایگزامپل نہیں ہے؟ شیخ رحیل اصغر اور ایاز صادق، ان دونوں کے بھی حلقے ساتھ ساتھ ہیں، رحیل اصغر ہار گئے، ایاز صادق جیت گئے۔ اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں یہ انقلاب کراچی کیوں نہیں پہنچا؟ PTI کا وہ ادھر بھی کمپلین کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا MQM وہاں پہ 3 سے 4 پہ تھی، ان کو جتا دیا گیا۔ اچھا، عوام نے ووٹ نہیں دینا اور کسی نے تقسیم کرنا ہے
اس کو کیا اختیار ہے؟ تو سر یہ جو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں، میرا یہی میاں صاحب سوال ہے کہ یہ بات تو آپ کی پارٹی کو کرنی چاہیے نا. آپ کی پارٹی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. دیکھیں آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی سب ٹھیک ہے، ستہ خیران ہے، ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، بس فل اسٹاپ. میں یہی رو رہا ہوں نا کہ اب ریاست کے پاس گنجائش نہیں رہ گئی. حکومت آپ کسی کو بنانے کا موقع دے بھی دیں، کیا وہ چل پائے گی؟ میاں صاحب یہ تو اس وقت آپ نے سوچنا چاہیے تھا نا، آپ کی پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب الزامات لگ رہے تھے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ لاڈلے بن کے آ رہے ہیں، ان کے کیسز بند ہو رہے ہیں، ان کو پروٹوکالز مل رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، الیکشن سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. آپ لوگوں کو اس سیٹ اپ سے کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں آپ لوگوں کے لیے. تو پھر آپ اس وقت اعتراض کرتے کہ نہ جناب ساڑھے نہ انج نہ کرو، ساڑھے نہ برابری نہ کرو، یہ کرنا ہے تو جتنا آپ ہمیں پیار کر رہے ہیں اتنا پیار آپ تحریک انصاف کو بھی کریں. آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا پرسوں، آپ نے فرمایا خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کے منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے. جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا اس کے اگلے دن بتاؤں گا دھاندلی کس کے لیے کی گئی اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. اس میں ایک تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دے دی جائے. بالکل. یا تو آپ کہیں کہ 9-10 مئی کو کچھ نہیں ہوا، تو یار اس کے نامزد جو لوگ ہیں ان کو آپ وزیر اعلیٰ کے طور پہ لے کے آ رہے ہو، وہ منتخب ہو رہے ہیں، تو یا تو ریاستی ادارے کمزور ہیں یا آپ آج بھی کہیں نہ کہیں سے ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے. کچھ نہ کچھ تو بھائی ہے نا. یہ سب بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اسی طرح یہی بات نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کے حریف کہتے ہیں کہ جناب یہی وہ بندہ ہے نا جس کو پاناما کے کیس میں سزا ہوئی، یہی وہ بندہ ہے جس کو ایون فیلڈ کے کیس میں سزا ہوئی، اور اگر آج آپ اس کو سسٹم میں واپس لے کر آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو سہولت کاری ہے نا جس کی وجہ سے سب. بڑی زبردست بات کی آپ نے. بالکل وہی بات ہے. نہیں اب آپ علی امین گنڈا پور صاحب کا چونکہ آپ نے مثال آپ نے دی، بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اگر ان کو ووٹ دیا ہے اور اس کے بعد اب اس جماعت کا حق ہے، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے خود ایک ٹویٹ کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان کو حکومت بنانے کا موقع دیں، تو پھر ان کو خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنانے کا موقع دیں. لے کے کیوں آئے؟ کیونکہ ابھی تک کوئی سزا نہیں ہے ان کے خلاف. نہیں آپ قومی اسمبلی میں اتنی تعداد میں ان کو لے کے کیسے آئے؟ ووٹ دیے میاں صاحب. نہیں بھائی جان، اگر میں یہ سمجھ لوں کہ ووٹ پھر بھی ان کو لوگوں نے دیا ہے، آپ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ ریاست کے اندر اکثریت میں لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ایسے لوگ بہتر ہیں. ارے میاں صاحب یہ تو لوگوں کے اوپر ہے نا. یہ تو اسی طرح ہی نواز شریف صاحب کے بارے میں زیادہ الارمنگ بات. دیکھیں یہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی بات کی جاتی تھی کہ جناب انہوں نے گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ جنرل باجوہ جنرل فیض کا نام لیا. جنرل باجوہ اس وقت سٹنگ آرمی چیف تھے، جنرل فیض اس وقت DGIS آئے تھے، لیکن میاں صاحب نے نام لیا. تو اس وقت بھی لوگ سوال کرتے تھے کہ یار جس بندے نے ایک سرونگ آرمی چیف، ایک سرونگ DGIS کا نام لیا، آپ نے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. گجرانوالہ میں جو نام لیے، اداروں کا نام نہیں کہا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لیا. جی ایسے ہی کہ یہ لوگ اداری کی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو گراتے ہیں یا کسی کو لاتے ہیں. جب اداروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، کیا ہم نے اس کے بعد کسی کا نام لیا؟ اب کیا سچویشن ہے؟ یس، نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. نواز شریف کے نظریے سے کس نے کی؟ انہوں نے کی ہے جو اس نظریے کے مخالف ہیں. میاں صاحب صحیح سے نام ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں کہ اپنی پارٹی کے اندر کے لوگوں کی بات کریں، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی نواز شریف کے نظریے کے لوگ مخالف ہیں. 8 دن ہوئے ہیں الیکشن ہوئے کو، احتجاج کی کالیں ہر جماعت نے دینا شروع کر دی ہیں. مجھے یہ بتائیں سوائے آپ کی جماعت کے، سوائے ٹھیک ہے سوائے آپ کی جماعت، ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سوا، ہاں یہ 2 جماعتوں کے سوا. پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب کے والے سے الزام لگایا. چلیں انہوں نے کہا جی پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ تو کر ہی نہیں رہے سر. میں جب آپ کہتا ہوں تو پلیز یہ مت سمجھیے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نواز. اچھا چلیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا چلیں، جو ہوا جو ہو رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے ایکچولی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. میں نے پوچھا کس نے دھوکہ دیا؟ آپ نے کہا جی جو ان کے نظریے کے خلاف ہیں. میں نے پوچھا نظریے کے خلاف کون ہے بھائی؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج بھی مختلف اداروں میں ریاستی ادارے ہیں. میں نے میاں صاحب سے دوبارہ سوال کیا ہے کہ کیا وہ مخالف اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ یا اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بتائیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ووٹ کو عزت دو کے مخالف ہیں. میاں صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو میاں صاحب نے خود نہیں مارا. نہیں یار آپ مجھے بتائیے، نہیں پوری الیکشن کیمپین میں کوئی ایک نعرہ مارا انہوں نے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ باتیں آپ نے جا کے شہباز شریف صاحب کو سمجھانی ہے کیونکہ وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. یہ آپ نے ان سے کہنا. دیکھیں میں جو دیکھتا سوچتا اور سنتا ہوں، میرے حساب سے تو شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسی پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون کو پرائم منسٹرشپ نہیں لینی چاہیے. نواز شریف صاحب ویسے آپ کا تو ملنا ملانا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب ایک دم غائب ہو گئے ہیں پورے سین سے. وکٹری اسپیچ انہوں نے کی
اور 180H کے اندر اس کے بعد سے میاں صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. نہیں, اس کو وکٹری اسپیچ نہ کہیں, اس کو یہ کہیں کہ انہوں نے حالات کو سنبھالا. مولانا فضل الرحمان جو خود اس چیز کو لیڈ کرنے والے تھے, پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ جنرل باجوہ نے گروائی. دیکھیں منصور علی خان صاحب, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ طاقتور لوگوں کے بغیر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو سارے اقرار بھی کرتے ہیں. اچھا لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساری ہوا نکال دی نا اس میں سے. لیکن گواہی آ گئی نا میاں صاحب. ایک بندہ تھا جس کا نام نواز شریف ہے, وہ کہتا تھا عدم اعتماد نہ کیا جائے. ایک بندہ اس وقت تھا مولانا فضل الرحمان بھی, کہتا تھا عدم اعتماد نہ کیا جائے. یہ بات درست ہے. باقی ساری جو چیزیں ہیں, کیونکہ میں آئی وٹنس نہیں ہوں ان چیزوں کا, تو میں اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا. میاں صاحب لیکن اس میں ساری چیز میں پرابلم ہے نا کہ دباؤ میں لا کے لوگوں کو کہ دیکھیں جی اس کو کتنا مینڈیٹ ملا ہے, دروازہ کھول دو جیل دا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پچھلے 5 سال کے اندر نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی, جیل ہوئی, باہر گئے, لنڈن چلے گئے, سارا کچھ ہوا, آپ کی پارٹی کی ایک تگ و دو رہی کہ نواز شریف کو انصاف ملنا چاہیے, نواز شریف کو کلیئر کریں, نواز شریف باہر چلا جائے, جیل سے باہر آ جائیں, لنڈن چلے جائیں, سب کچھ ہو جائے. آپ پاکستان تحریک انصاف سے یہ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ اسٹرگل نہ کرے کہ جناب عمران خان کو باہر نکالے؟ ہم کوشش کرتے رہے, یہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ کوشش کریں. وہی نا, میں اور بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ یہ کوئی بات نہیں, اگر آپ نے مینڈیٹ لے لیا ہے, ووٹ لے لیا, تو پہلے جیل سے دروازے کھول دو. ہاں, عدالتیں موجود ہیں, ہم نے بھی وہی عدالتیں دیکھی ہیں نا, یا ابھی اس کو نظر وہ تو میاں صاحب طریقے بن جاتے ہیں نا. اب شہباز شریف صاحب کے طریقے نہیں بنے, میاں صاحب کے طریقے نہیں بنے. آپ وہ پروسیکیوٹر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ جج کہتا ہے جناب آپ کو ان کے وارنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے, اگر نہیں چاہیے, آپ نے ان کی یہ ضمانت کے لیے اپلائی کیا, آپ کو کوئی اعتراض نہیں, بھجن کوئی اعتراض نہیں, اچھا کریں, کلیئر کریں, بس کہانی ختم. منصور علی خان جب ان کو سزائیں دی جا رہی تھی تو وہی پروسیکیوٹر تھا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. ایک سیکنڈ نا, پھر اس عمل کو بھی غلط کہیں نا. کس عمل کو؟ جو اس وقت سزاؤں کے وقت پروسیکیوٹر کا. ہمیں تو میاں صاحب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ والا عمل غلط تھا کہ دوسرے والا عمل غلط تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آپ خود ابھی میاں نواز شریف صاحب کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں پہ قانون اور انصاف کتاب کے مطابق نہیں, ہواؤں کے مطابق ہوتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, ہوتا ہے. تو پھر یہی فارمولا عمران خان کے لیے کیوں نہ ہو؟ ہاں ہے نا. اب آ جائیں, جو آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کو یہ جو 3 سزائیں ہوئی ہیں یہ قانون سے زیادہ ہواؤں کی وجہ سے ہوئی ہیں. نہیں دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ ہواؤں کا رخ چینج ہوا, ہاں یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے فیصلے دلوائے اور دیے, کیا وہ لگژری زندگی آج بھی اس طرح گزارتے رہیں اور میں اور آپ بھگتتے رہیں ان فیصلوں کو؟ جی, کیا میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ میاں صاحب یہ تو آپ جا کے اپنی پارٹی کو سمجھائیں نا. یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے مت سمجھائیں. نہیں, میں سمجھا نہیں رہا. آپ کی پارٹی نہیں مانتی نا یہ بات. آپ کی پارٹی کہتی ہے مٹی پاؤ سر اگے چلیے, وزیر اعظم ہاؤس کے دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے, ہماری کرسی کا ویٹ کر رہا ہے. آپ گئے نا وزیر اعظم ہاؤس, وہاں پہ اندر جا کے کھبے ہاتھ ہو کے پھر سجے ہاتھ میں پہلا لیفٹ سائڈ پہ جو خبر ہے وہ ویٹ کر رہا ہے شہباز شریف صاحب. میں سجے کھبے کے چکر میں نہیں ہوں, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا منصور علی خان یہ مناسب ہے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے؟ کہنے کو دل کرتا ہے کہ جو سچ بولے وہ نون لیگ کا بندہ ہی نہیں. تو یہ آج پھر سے ثابت ہو گیا کہ میاں جاوید لطیف نون لیگ کے ہی بندے ہیں. ناظرین, میاں جاوید لطیف کی اس گفتگو کے بعد ان کو یہ کہنا بنتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ناظرین, وہ پارٹی اس پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے, پی ٹی آئی, جن کو ہاتھ پاؤں باندھ کر میدان جنگ میں اتارا گیا, پھر بھی ان کو شک ہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی. ناظرین, میاں جاوید لطیف کا منصور علی خان کو یہ کہنا تھا کہ اگر ہماری پارٹی پارلیمنٹ میں حکومت بناتی ہے تو یہ آپ کی بددعا ہوگی. یعنی کہ ان کو بھی یہ سب لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی بددعا سے کم نہیں ہوگا. پاکستان کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کو بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے. اور سب سے جو مین ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں اب شعور آ گیا, عوام ہر چیز کو اب دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کرنے والا کون ہے اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے. اور دھاندلی اتنی کھلم کھلا کی گئی کہ ہر بندہ جس کی آنکھیں بھی بند ہے اس کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں اچانک کچھ ہوا ہے, اور ہوا بھی راتوں رات ہے. ان الیکشنز میں اچانک سے انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, موبائل سروسز بند ہو جاتی, اور صحافیوں کو آر او آفس میں بھی نہیں گھسنے دیا جاتا, اور الیکشن کے نتائج اچانک سے آنا بند ہو جاتے ہیں, اور جب آتے ہیں
تو نون لیگ کے تمام امیدوار جن کو نون لیگ جتوانا چاہتی ہے وہ جیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس پر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کافی کوریج کی ہے اور انہوں نے کافی تنقید کی کہ پاکستان کا یہ کون سا الیکشن ہے جس میں انٹرنیٹ سروسز بھی بند ہے، موبائل سروسز بھی بند ہے، اور سب سے انوکھی بات یہ ہوتی ہے کہ چیف آف الیکشن کمیشن ہی اپنے آفس میں نہیں ملتے، نہ دن کو نہ رات کو جس دن الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔